اب یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے دے دیتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دینے کا تذکرہ پہلے کیا اور بیٹے دینے کا تذکرہ بعد میں کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق جس عورت کی پہلے بیٹی ہو وہ بڑی خیر و برکت والی عورت ہوتی ہے۔ تاہم مسلمان معاشرے میں جیسے بیٹے کی پیدائش کی خوشی ہوتی ہے ایسے ہی بیٹی کی پیدائش کی بھی خوشی ہوتی ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کے لیے انعام ہیں۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ذرا اولاد کی قدر ان سے پوچھئے۔ دن میں بھی عورتیں دعائیں مانگتی ہیں، رات میں بھی مانگتی ہیں، تلاوت کے بعد بھی دعائیں مانگتی ہیں، نماز کے بعد بھی دعائیں مانگتی ہیں، ترس رہی ہوتی ہیں کہ ان کی گود بھری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرما دے۔ تو اولاد ایسی نعمت ہے، اللہ کے پیغمبر بھی اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اور جب اولاد ہوئی تو اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دعا قرآن مجید میں نقل کی گئی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں یہ اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد کے ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، نعمت ہے۔ اس نعمت کو نعمت سمجھ کے اس کی قدر کرنی چاہیے۔